أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یاری سے سوال کیا گیا کہ شیعہ حضرات سلام کے ساتھ یا علی مدد کہتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی جب آپس میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کوئی السلام علیکم اور آگے یا علی مدد کہہ دیتا ہے، یا کوئی صرف یا علی مدد کہہ دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ بدعت ہے، جائز ہے، کیا ہے؟ تو یاری نے جواب دیا کہ یہ ایک کلچر ہے، رواج ہے، اور رواج میں یا علی مدد کہہ دینا کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسے سنت سمجھے، مستحب سمجھے، واجب سمجھے تو پھر یہ بدعت ہے۔ اگر اسے واجب، سنت، مستحب نہ سمجھے تو پھر یہ جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اسے واجب، سنت، مستحب سمجھ لے تو پھر یہ بدعت ہے۔ کیا یہ بدعت بنتا ہے یا شرک بنتا ہے؟ اس پر تو بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس نے جو کہا ہے کہ یہ اگر کوئی شخص اس کو مستحب یا واجب سمجھ لے تو پھر یہ بدعت ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی ویڈیو جو ہے وہ ذرا ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ جتنا مرضی آپ ٹی شرٹ پہنیں، لیکن آپ اس کو ریلیجیس ٹیچنگ اگر بنا دیں، کہہ دیں کہ یہ سنت ہے، اس کی بڑی ثواب ہے کہ ٹی شرٹ پہنیں، یا کہہ دیں ٹی شرٹ پہننا مکروہ ہے، تو پھر یہ حکم بدعت ہوگا۔ یا علی مدد کہنا ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی سنت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایک کلچرل ایک عادت ہے لوگوں کی۔ جیسے پاکستان میں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، انگلینڈ میں لوگ کیا پہنتے ہیں؟ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، ٹی شرٹ مرسی پہنو، شلوار قمیض پہنو، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کلچر ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں یا علی مدد، وہ بھی کہتا ہے خیر مولا علی مدد یا پیر مولا علی مدد، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کہہ دیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا اظہار ہے کہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا صرف اتنا مطلب۔ ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو یا علی مدد کہنا یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ کوئی حدیث ہے، تو پھر یہ بدعت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا، آپ جیسے شلوار قمیض پہنتے ہیں، آپ میں اب مثلا میں نے چشمے پہنے، تو بھائی اس نے یہ مان لیا کہ اگر کوئی شخص اسے ثواب کی نیت سے، دین سمجھ کر، مستحب سمجھ کر، مستحب یہی ہے کہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور شیعہ حضرات تو سب کچھ سمجھتے ہوئے واجب بے شک نہ سمجھتے ہوں، یہ اسے مستحب اور ایک ایسی چیز سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اجر کس چیز کا ملتا ہے؟ مستحب کا ہی ملتا ہے، فضول سمجھ کر تو نہیں کرتے نا۔ کوئی شیعہ کہہ دے کہ یا علی مدد کہنا بس ایسے ہی فضول بات ہے، نہیں، یہ اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، تو پھر واضح بات ہے کہ یاری کا فتویٰ فٹ آتا ہے شیعہ پر کہ وہ اسے اچھی بات سمجھ کر، دین کی بات سمجھ کر، اس پر اجر ملنے کی نیت سے یہ الفاظ کہتے ہیں، تو پھر یاری کے فتوے کے مطابق یہ بدعت کے مرتکب ہیں۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے غیر حاضر بندے کو مدد کے لیے بلانا، جو کہ مدد پر قادر نہیں ہے، جو کہ زندہ بھی نہیں ہے، اسے مدد کے لیے بلانا، یہی تو شرک ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جس نے
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو شرک تو یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ بھئی کیسے کوئی دلیل ہے ان باتوں کی کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو بلاؤ مدد کے لیے، اور وہ مدد پر قادر بھی نہ ہوں، موجود بھی نہ ہوں، فوت بھی ہو چکے ہوں؟ تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ پھر دیں گے مثالیں اپنی گھڑی ہوئی۔ بھئی تم نے جو من گھڑت موضوع روایات خود گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ دلیل چاہیے، کوئی مستند، تو ہمارے پاس ذخیرہ کتب کے اندر مستند روایات میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس کے اندر غیر اللہ کو، جو کہ فوت ہو چکے ہوں، جو کہ موجود نہ ہوں، مدد کے لیے بلایا جائے۔ یہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی روایت ہے تو تمہاری روایات کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ موضوع روایات کی کوئی وقعت ہوتی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر دلیل ہے، کیونکہ تمہارے پاس روایات کی دلیل تو نہیں ہے، اور روایات پر تمہیں ہماری پر اعتراض ہے، ہمیں تمہاری پر اعتراض ہے، تو باقی بچتا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سے کوئی آیت ایک دکھا دیں جس کے اندر غیر اللہ کو مدد کے لیے بلایا گیا ہو، اور وہ غیر اللہ موجود نہ ہو اور زندہ نہ ہو، اور کسی نے ان کو مدد کے لیے بلایا ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا حوالے دیں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی خیبر کا واقعہ بیان کریں گے، اور واقعات بنا کر بیان کریں گے، اور قرآن مجید میں سے وہ آیات جس میں کسی صالح نیک شخص نے، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، تو انہوں نے کن کو بلایا؟ جو لوگ اس وقت موجود تھے۔ سامنے اگر کوئی شخص موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری مدد اس وقت کر سکتا ہے، وہ شخص موجود ہے، تو وہ تو بات نہیں ہے، وہ تو سبب کے اندر ہے۔ کوئی شخص ہے سامنے موجود ہے، ہیلپ کر سکتا ہے، موجود نہ ہو، فوت ہو چکا ہو، ایسی کوئی ایک آیت بھی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں کسی فوت شدہ شخص کو کسی نے مدد کے لیے بلایا ہو، کہیں گے کہ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت نہیں ہوئے، وہ تو شہید ہیں، شہید تو زندہ ہوتے ہیں، انبیاء ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ شیعہ کے نزدیک تو نہیں، مسلمانوں کے نزدیک۔ تو کسی اللہ کے نیک شخص نے، کسی پیغمبر نے، کسی گزرے ہوئے شہید کو، کسی نبی کو مدد کے لیے بلایا ہو، قرآن سے یہ دلیل دکھا دو۔ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ زندہ ہیں، ان کو بلاتے ہیں ہم، پہلے بھی تو لوگ شہید ہوتے تھے، پہلے بھی تو انبیاء گزرے تھے، کسی نے کسی نبی کو، کسی شہید کو مدد کے لیے بلایا ہو جو کہ اس وقت موجود نہ ہو۔ ایسی کوئی آیت پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ایسی کوئی روایت پورے ذخیرہ احادیث میں صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ اور بات رہے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیبر والی یا باقی جنگوں میں بہادری کے قصے، تو بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی دلیر تھے، اچھے جرنیل تھے، لیکن جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے جھوٹی روایت ان کو چھوڑ کر، ویسے صحیح روایات کے مطابق بھی ایک بہادر جرنیل جنگجو تھے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر تھے۔ خیبر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح رکھی، اس میں بھی جن کو یہ مشکل کشا بلا رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب سے ان کی دکھتی ہوئی آنکھیں صحیح ہوئیں۔ جن کو مددگار مشکل کشا بلا رہے ہیں آپ، وہ اپنی آنکھوں کو
صحیح کرنے کے لیے، ان کی بیماری دور کرنے کے لیے نبی کے لعاب سے شفا پاتا ہے۔ اگر وہ مددگار تھا تو اس کو کیوں ضرورت پڑی اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں کے لیے نبی کے لعاب کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شفا رکھی اور انہیں شفا مل گئی، اور باقی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکلات آئیں، وہ خود شہید ہوئے، ان کی اولاد شہید ہوئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی مدد نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ جو شیعہ ان پر روایات بنا کر، جیسے سلیم بن قیس کی کتاب میں ان کو مظلوم، بے بس، محتاج بنا کر پیش کرتے ہیں، اگر وہ مددگار تھے، مشکل کشا تھے، تو پھر یہ کیا ڈرامہ تم لوگوں نے بیان کر رکھا ہے؟ یہ ایک ایسی بدبخت قوم ہے جو کہ جن لوگوں کو مشکل کشا کہتی ہے، جن کو مددگار مانتی ہے، جن کی مدد کے دعوے کرتی ہے، انہی کو پھر مظلوم بنا کر جلوس نکالتی ہے۔ ارے بھی ایک بات ہے، یا وہ مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، یا وہ مظلوم تھے، بے کس تھے، محتاج بنے، ان پر ظلم و ستم ہوا، ایک بات کہی جا سکتی ہے نا، دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اہل بیت میں سے بہت بلند مرتبے والے تھے، لیکن مدد صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں۔ ہاں، سبب کے تحت کوئی نیک شخص ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے، موجود ہے، اور کوئی بدکار برا شخص ہے تو وہ بھی مدد کر سکتا ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ لیکن وفات کے بعد، شہید ہونے کے بعد، موجود نہ ہونے پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور یہی اصل شرک ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور یہ پکی ٹکٹ ہے جہنم کی۔